بلغا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واقعاً کوئی تیاری نہیں تھی، صرف اور صرف شرکت کے لیے آیا تھا، لیکن آقا کا حکم میں ٹال نہیں سکا، لہذا بہت دیر تک آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، چونکہ ایک آمادگی بھی بہرحال آدمی کو تھوڑی دیر ٹکائے رکھتی ہے، لہذا آمادگی ہی نہیں تھی۔ تو بہرحال قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف یہ آیہ کریمہ جو آپ حضرات کی بارگاہ سماعت میں ہدیہ نظر کیا ہے، جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے سوال کرو اہل ذکر سے اگر نہیں جانتے۔ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ سے 3 باتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نہ جاننے والوں کو سوال کرنے کی اجازت دے رہا ہے، اجازت ہے، سوال کیا جا سکتا ہے، اور سوال کرنے کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ چونکہ سوال کرنے سے وہ روکتا ہے کہ جس کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا تو دین مبین اسلام وہ دین الہی ہے، اور اس کے رہبروں کا کمال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی معصوم کی خدمت میں اپنا سوال لے کر آیا کرتا تھا اور وہ سوال بائی چانس بھول جاتا تھا تو معصوم اس کا سوال بھی بتاتے تھے اور سوال کا جواب بھی بتاتے تھے، لہذا یہاں سوال کرنے سے نہیں روکا گیا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کیجئے، اہل الذکر، لیکن سوال کرنے میں اس بات کا خیال رہے کہ سوال اہل سے کرنا چاہیے، نہ اہل سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر تیسری بات اس آیہ کریمہ میں یہ بتائی گئی ہے کہ سوال انہی باتوں کا کرنا چاہیے کہ ان کنتم لا تعلمون، جو آپ نہیں جانتے، لہذا جاننے والی باتوں کے بارے میں سوال کر کے مثلا دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک چیز جانتا ہوں لیکن آپ وہ چیز نہ جانتے ہو، اور وہی سوال میں آپ سے معلوم کر لوں، تو اس طرح سے پریشان کرنے کی بہرحال اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اور اسی سلسلے میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی، یہ رہنمائی کی ہے ہماری، کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا سل تفقہن ولا تسأل تعنتن، سمجھنے کے لیے سوال کیجیے، جاننے کے لیے سوال کیجیے، کسی کو پھنسانے کے لیے اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے سوال نہ کیجیے، اس لیے کہ وہ جاہل اور وہ نہ جاننے والا انسان کہ جو سمجھنے اور جاننے کے لیے سوال کرتا ہے وہ عالم کی طرح ہے، اور وہ پھنسانے والا انسان کہ جو کسی کو
کمزور یا پریشان کرنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ جاہل کی طرح ہے۔ لہذا انسان کو جو سوال کرنا ہے اس بات کا خیال رہے کہ سامنے والے کو اسلام نے بہت احترام دیا ہے، اور مومن کے لیے تو یہاں تک فرما دیا حرمت المومن افضل من حرمت الکعبہ، مومن کی عزت خانہ کعبہ سے بھی بہتر ہے۔ اگر کسی نے مومن کی توہین کی تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کی توہین کی۔ لہذا مومن کو مثلا اس طرح کا کوئی سوال انسان کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ مثلا انہیں نہیں پتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سب چیز ہر کسی کو یاد نہیں رہتی، ہر بات ہر کسی کو یاد نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کو کوئی بات مثلا آیا، ایک سوال آ گیا ذہن میں اور وہی سوال پوچھ لیا اور وہی سامنے والے کو یاد نہ ہو، تو تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار انسان ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے انسان کو بہرحال پرہیز کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ سوال کرنے کی اجازت ہے، لیکن انہی باتوں کا سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو نہیں جانتے۔ جاننے والی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اگر جاننے والی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت ہوتی تو قرآن مجید یہاں یہ نہ کہتا کہ انہی چیزوں کے بارے میں سوال کیجئے کہ جو آپ نہیں جانتے۔ پھر تو قرآن مجید سیدھی اجازت دے دیتا کہ سوال کرو، جتنے چاہے اتنے سوال کرو، لیکن قرآن مجید نے یہاں قید لگا کر سامنے والے کی ویلیو کو، سامنے والے کی ریسپیکٹ کو بہرحال مد نظر رکھا ہے۔ تو سوال کرنا اسلام کی نگاہ میں جائز ہے، اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے سوال کرنے کی اجازت بہرحال دی گئی۔ ایک دو سوال۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ نماز شب کا جو ٹائم بیان کیا گیا وہ آدھی رات کے بعد سے صبح تک، اس وقت میں بہتر ہے اگر انسان نماز شب پڑھ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے لیے پرابلم ہو۔ یہ بہتر ہے کیونکہ نماز شب خود ہی واجب نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آدھی رات ہی کے بعد نماز شب پڑھی جائے گی، نہیں، یہ بہتر ہے۔ اگر اس سے پہلے انسان پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ مثلا انسان کو یہ مثلا پریشانی ہے کہ اگر میں آدھی رات تک جاگوں گا تو میں صبح کے لیے نہیں اٹھ پاؤں گا، تو بہتر ہے کہ وہ جب سوئے اور سونے سے پہلے نماز شب پڑھ کر سو سکتا ہے۔ آدھی رات تک جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نماز شب کا مطلب ہی رات کی نماز۔ نماز شب کا اگر میننگ ہم کریں گے تو اس کا میننگ ہوتا ہے رات کی نماز۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جیسے ہی رات داخل ہوتی ہے اور صبح نمودار ہوتی ہے، اس وقت میں جب بھی چاہے انسان نماز شب پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز شب میں 40 مومنین کے ناموں سے زیادہ دوسرے نام لیے جا سکتے ہیں یا نہیں لیے جا سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ 40 جو ہے 40 یہ کم سے کم ہے، 40 یہ کم سے کم ہے، اتنے تو ہونے ہی چاہیے، اور اس سے زیادہ کتنے بھی مومنین کا نام لیا جا سکتا ہے، کیونکہ 40 کا جو ایک عدد ہے اسلام کی نگاہ میں 40 کا عدد بابرکت عدد ہے۔ 40 کے عدد کی اسلام کی نگاہ میں ایک اہمیت ہے، اور یہ گویا کہ ایک تاکید سی اور ایک گارنٹی سی بتائی گئی ہے کہ اگر انسان کسی کام کو 40 دن تک کر لیتا ہے تو اس میں اس کام کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو 40 کا جو عدد ہے یہ اسلام کی نگاہ میں بابرکت ہے، لہذا کم سے کم اگر نماز شب پڑھ رہے ہیں تو 40 مومنین کو یاد رکھنا بہتر ہے، رکھا جانا چاہیے۔ ان سے زیادہ کتنے کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، چونکہ 40 کا جو عدد ہے یہ قرآن مجید کا عدد ہے۔ یہ پروردگار عالم نے 40 کے عدد کو بابرکت بیان کیا ہے۔ وہ کب کیا ہے؟ وہ یہ کیا ہے کہ جب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو اپنی بارگاہ میں مناجات کرنے کے لیے کوہ طور پر بلایا تو کتنے دن کے لیے بلایا تھا؟ 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، اور فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ان 30 میں 10 راتوں کا اضافہ اور کر دیا گیا تھا، اور 30 کو 40 رات بنا کر
परवरदिगार आलम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को उनके मुराद तक पहुंचाया। इसी तरह हमारी जबान में इसको क्या कहते हैं, चिल्ला खींचना कहते हैं। जब हम अपने बचपन में सुना करते थे कि फला शख्स, कोई इंसान, कोई मर्द मोमिन चिल्ला खींच रहा है, तो हमारी समझ में नहीं आया करता था कि चिल्ला खींचना क्या होता है। यानी किसी काम को मुसलसल 40 दिन तक करना, उसमें उसकी वो आदत और उसे उसकी वो तमरीन हो जाती है कि 40 दिन करने के बाद गोया कि ऐसा महसूस होता है कि अब ये इस काम को नहीं छोड़ेगा। एक आदत दिलाई गई है, और 40 का आदत इसलिए कहा गया है कि 40 ये कुरान मजीद का आदत है। 40 जब यानी मुनाजात के कबूल होने की तकरीबन गारंटी है। जनाब मूसा ने कोहे तूर पर 40 दिन 40 रात जाकर मुनाजात, तो ये 40 होने चाहिए। फिर तीसरा सवाल, मसलन किसी गैर मोमिन का नाम नमाज सब में लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो नमाज पर अकीदा ही नहीं रखता। नमाज पर वो अकीदा ही नहीं, उसका इस्लाम से क्या मतलब। ठीक है, वो गैर मोमिन है या वो काफिर है या हमारा दोस्त है, तो उसके लिए उसकी तरफ से कोई ऐसा काम, कोई मसलन ऐसा किया जा सकता है कि उसके नाम पे मसलन पानी पिला दिया जाए, लेकिन उसका नाम नमाज में और उसके नाम की कुरान वगैरह नहीं पढ़ी जा सकती। लखनऊ में बहुत पहले एक इंसान ने उसकी कुरान खानी करवा दी काफिर की, तो एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। तो बहरहाल नहीं हो सकता ये, क्योंकि इस्लाम में जो जिस चीज पर एतकाद रखता है, अकीदा रखता है, कोई अच्छा काम उसी के लिए किया जा सकता है और उसी को वो फायदा भी पहुंचाएगा। वरना दोस्ती तो बस यही इसी दुनिया तक है, फिर दोस्ती वोस्ती तो बहरहाल परवरदिगार आलम ने इंसान को, अपने बंदों को सवाल करने की भी इजाजत दी है, और सवाल करने के साथ साथ जो जवाब जानते हैं उनसे भी ये ताकीद की है कि इनके सवाल का जवाब देना गोया के जरूरी है। इसलिए कि मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में ये इरशाद फरमाया है कि परवरदिगार आलम ने पढ़ने वालों से उस वक्त तक वादा नहीं लिया जब तक पढ़ाने वालों से वादा नहीं ले लिया, ताकि वो पढ़ाएं तो ये पढ़े। इसलिए कि पढ़ने वाले से बगैर पढ़ाने वाले के वादा लेना ऐसा ही है कि जैसे उस वादे की कोई वैल्यू नहीं है। याद है, ये सब परवरदिगार आलम ने इंतजाम किया है, और इन इंतजाम के साथ साथ चूंकि सवाल और जवाब से, सवाल के बारे में ये मिलता है सवालो निस्फुल जवाब। जब इंसान में किसी चीज को समझने की जुस्तजू पैदा होगी, तब उसके जहन में सवाल पैदा होगा, और उस सवाल का सही जवाब ही उसको जानने वाला बनाएगा। जब तक इंसान के जहन में सवाल नहीं आएगा तो वो जानेगा क्या कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है और इन प्रॉब्लम्स का क्या क्या सोल्यूशन है। तो बहरहाल दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों को सवाल की भी इजाजत दी है, और सवाल की इजाजत के साथ साथ इन तमाम वो जितने भी सवालात हो सकते थे, उन तमाम सवालात के जवाबात दामन इस्लाम में मौजूद है। और 400 साल से 1400 साल से हर सवाल का जवाब तकरीबन दिया जा रहा है। और ये बात तो बिल्कुल अजहर मिन शम्स है कि मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन इब्ने अबी तालिब ने मस्जिद कूफा के मिंबर सुलूनी पर आकर ये दावा किया था, सुलूनी सुलूनी कबला अन तफकिदूनी, जो चाहे पूछ लो। ये सवाल, ये दावा और ये चैलेंज बता रहा है कि हमारे यहाँ सवाल करने से इनकार नहीं किया गया है। लिहाजा इस ऐलान में देखिए, मौलाए कायनात ने मजमे आम में ये ऐलान कर दिया कि जो चाहे पूछ लीजिए, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। ये आपने सुना है। इस ऐलान में, इस पर अगर इंसान गौर करे तो इस ऐलान में बहुत सी बातों को खोल कर रखा गया।
جو چاہے پوچھ لو. اس سوال اس اعلان کے بعد ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مولا کائنات یہاں اپنے فضائل بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس انسانیت کو بیدار کر رہے ہیں کہ خبردار ایسا غرور اور ایسا گھمنڈ نہ کر لینا کہ 1400 سال کے بعد اگر ترقی کرنے کے بعد تمہارے قدم آسمان پر پہنچ گئے تو تم یہ سمجھنے لگو کہ ہم نے وہ کام کر دیا جو اسلام کے رہنما کے ذہن میں بھی نہیں آیا. بلکہ اسلام کے رہنما نے یہ اعلان کر کے کہ جو چاہے پوچھ لو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں, ان تمام سوالوں کے جواب دے دیے کہ دنیا وہ ہے کہ جو ترقی کرنے کے بعد اور وسائل کی مدد سے چاند تک پہنچتی ہے. ہم وہ ہیں جو زمین پر رہتے ہوئے آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں. لہذا جہاز کی مدد سے, راکٹ کی مدد سے چاند پر چلا جانا اور ہے, اور آسمان کے راستوں کو جاننا اور ہے. اور پھر اس اعلان سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے اور کلیئر ہو جاتی ہے بالکل کہ مولا کائنات نے جو یہ اعلان کیا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں, تو شاید مولا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ زمین والوں کی تو بات ہی کیا ہے, آسمان والے بھی اگر ہدایت لینا چاہتے ہیں تو مجھ سے بہتر راستہ دکھانے والا وہاں بھی کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد. راستہ دکھانا, اور راستہ بھی راستہ بالکل راہ مستقیم. لہذا یہ ان کا کمال ہے. تو یہ وہ افراد مومنین, افراد معصومین کہ جنہیں پروردگار عالم نے ہمیں اور ہمارے لیے تحفہ الہی بنا کر بھیجا. کسی کو اپنی رحمت کا مرکز بنا کر بھیجا, کسی کو اپنے علم کا مرکز بنا کر بھیجا, کسی کو اپنی رحمت اور رحمانیت کا پیکر بنا کر بھیجا. یہ تمام کے تمام معصومین یہ ان پوری انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا پیغام لے کر آئے, کامیابی کا پیغام لے کر آئے تھے. وہ معصومین کرام کے جن کا مرکز, جن کا مسکن, جن کا ماوا اور جن کے رہنے کی جگہ عرش الہی تھا, جو ماحول وحدت پروردگار میں زندگی بسر کر رہے تھے, جو سکان سماوات کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے, ان کے لیے یہ معجزہ نہیں تھا کہ وہ زمین سے آسمان پر چلے گئے. یہ ان کی معراج نہیں تھی, یا یہ ان کے لیے کمال نہیں تھا. ان کا تو احسان سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ آسمان کا ماحول چھوڑ کر, وہ ملائکہ کی بزموں میں رہنا چھوڑ کر انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ کانٹوں پر چلنے کے لیے آ گئے, وہ پتھر کھانے کے لیے آ گئے, وہ زخم اٹھانے اور مصائب برداشت کرنے کے لیے آ گئے. یہ ان کا سب سے بڑا احسان مکمل ہے. انسان اگر اس بات پر غور کرے کہ وہ افراد کے جنہوں نے ہماری ہدایت اور ہمیں بہتر بنانے کے لیے آسمان کا ماحول چھوڑ دیا, ملائکہ کی بزم چھوڑ دی, اور ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ان کے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنی آخری عمر تک انسان بنا رہے, درندہ نہ بننے پائے. یہی ان کے آنے کا مقصد تھا, تاکہ انسان انسان رہے. انسان کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ بس انسان رہے, کیونکہ بنانے والے نے, بھیجنے والے نے اسے انسان بنا کر بھیجا ہے, اسے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے. اب اس سے اگر بلند ہونا بھی چاہے تو اس سے بلند کا کوئی درجہ ہے نہیں. انسان سے بلند یا تو نبی ہے, یا رسول ہے, یا امام ہے, اور وہ غیر معصوم ہو نہیں سکتے. لہذا ہمارے لیے سب سے بڑا لیول یہی ہے کہ ہم انسان ہیں, اور انبیاء کرام, رسول, مرسلین, ائمہ ہدا یہ سب کے سب اسی لیے آئے کہ یہ ہمیں ہماری ہدایت فرما کر ہمیں درس انسانیت دیتے رہے, ہم آخر تک انسان بنے رہے, ہم جانور نہ بننے پائے, ہم درندے نہ بننے پائے. دیکھ رہے ہیں آپ, غور فرما رہے ہیں. جن کے آسمان سے زمین پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ انسانیت رہے, درندہ نہ بننے پائے,
انہی کے ساتھ وہ درندہ پن کیا گیا کہ زندگی بھر جس دروازے سے کوئی بھی انسان خالی ہاتھ نہ گیا اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو۔ اللہ کے رسول کی اکلوتی بیٹی، اور عالم یہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں آپ ضعیفہ، اتنی کمزور، اتنی لاغر، اتنی ضعیفہ کہ 18 سال کی عمر میں عصے کا سہارا لے کر آپ چل رہی ہیں۔ یہ امت کے وہ احسانات کا بدلہ ہے جو اللہ کے رسول نے امت پر کیا، اور آپ کی والدہ گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے احسان کا بدلہ اس طرح سے دیا۔ جبکہ انسان اگر کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اسے بدلے میں ہی اچھائی کی امید ہوتی ہے۔ ہم نے اگر اچھا کیا ہے تو ہماری امید بھی سامنے والے سے اچھائی کی ہوگی، مگر اس اچھائی کا بدلہ کیسے دیا؟ گھر کو جلا کے دیا، دروازے کو توڑ کر دیا، بچے کو قتل کر کے اس احسان کا بدلہ دیا۔ اور جب شہزادی نے یہ مرثیہ پڑھا، کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں اللہ کے رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں؟ تو ادھر سے جواب ملا، ہم سب کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ تھی ان کی انسانیت۔ اور جناب شہزادی فریاد کرتی رہی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی، اور انجام عالم یہ ہوا کہ ظالمین نے شہزادی کے اس دروازے پر کہ جس پر اللہ کے رسول سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر چلے، تو صرف چلے ہی نہیں بلکہ اس دروازے کو جلا بھی دیا۔ اور شہزادی فریاد کرتی رہی مگر ایک نہ سنی۔ اب عالم یہ ہوا کہ ظالم باہر سے دروازے پر دھکا دے رہے ہیں، اور بنت رسول دروازے اور دیوار کے درمیان ہے۔ دیوار اور دروازے کے درمیان ایک کیل بنت رسول کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا پر سنبھلا نہ گیا، آپ زمین پر گر پڑی اور فضا کو آواز دی، فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جناب فضا نے جناب شہزادی کونین کو سنبھالا، اور جیسے ہی سہارا ملا تو ایک ہی سوال کیا، اے ابو الحسن، علی مرتضیٰ کہاں ہے؟ کہا شہزادی ظالمین اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ جیسے ہی شہزادی کونین نے یہ سنا کہ علی مرتضیٰ گھر میں نہیں ہے، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالا اور وہاں پہنچ گئی جہاں علی مرتضیٰ تھے۔ علی مرتضیٰ نے شہزادی کونین کو آتے ہوئے دیکھ کر جناب کمبل سے کہا، کمبل جاؤ بنت رسول سے منع کر دو۔ جیسے ہی جناب کمبل شہزادی کونین کے پاس آئے اور مولا کا یہ پیغام دیا کہ اے بنت رسول بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا۔ جیسے ہی شہزادی کونین نے سنا تو کمبل سے کہا، اے کمبل کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، یہ ظالمین میرے حسین کو یتیم کرنا چاہتے ہیں، یا علی مرتضیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ مالک جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری سبداری کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔